الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وسلم تسليمًا كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے معزز بزرگوں اور دوستوں، میرے ہم نشین بچے، اسلامی اخلاق کی محترمہ ماں اور بہنیں، اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے کہ آج ہم سب کشی نگر ضلع کے بیریا گاؤں میں دین کی نسبت سے بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ اس بیٹھک کو قبول فرمائے. جیسا کہ میں نے سنا ہے کہ اس بستی میں یہ پہلا اجلاس ہے. اس سے پہلے کوئی جلسہ نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے کوئی بڑا اجلاس نہیں ہوا تھا. آج یہ پہلا اجلاس ہے، اس لیے بیریا والوں کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. دے دوں مولانا شمشاد صاحب؟ ایک شعر پہنچاتا ہوں بیریا کے نام سے کہ فضل خدا سے ہر دم ایسا موسم آئے بیریا میں کہ فضل خدا سے ہر دم ایسا موسم آئے بیریا میں. فضل خدا سے ہر دم ایسا موسم آئے بیریا میں. برسے رحمت رم جھم پھول کھلے بیریا میں کہ برسے رحمت رم جھم پھول کھلے بیریا میں. بہت بہت شکریہ دوستو. اب میں بالخصوص ان حضرات کو یہ کہنا چاہتا ہوں جو ابھی تک فیلڈ سے باہر ہیں، اجلاس سے باہر ہیں، اب آ جائیں اور اجلاس میں بیٹھ جائیں، کیونکہ بھوجپوری میں ایک کہاوت ہے کہ آسرا جھر گئل کھوروا بچ گئی. سنتے ہیں کہ نہیں سنتے ہیں؟ آسرا جو تھا وہ ختم ہو گیا اور جو لکڑی کا کھور ہے وہ بچا ہوا ہے. تو یہ کبھی نہ ٹوٹے گا اور نہ کبھی یہاں سے ہٹے گا انشاءاللہ. تو اس لیے اب آپ جو حضرات یہاں پر ہیں وہ دل جمی کے ساتھ بیٹھے رہیں. انشاءاللہ میں بھی زیادہ دیر تک بات نہیں کروں گا، 10 منٹ میں اپنی بات کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا. اتنا یاد رکھیے کہ 10 منٹ سے آگے بات نہیں جائے گی. اب جب 10 منٹ کے بعد میں بولنا شروع کروں تو آپ اپنا
पर्चा भेजना शुरू कर दीजिएगा कि 10 के बजाय अब 20 मिनट के तरफ और 30 मिनट के तरफ जा रहे हैं। आइए सबसे पहले अपने मिजाज को बनाता हूँ, 2-3 अशार पहले नाते नबी के पेश करता हूँ। समाअत फरमाएं कि नात पढ़ने लगा हूँ मैं जब से, मेरी किस्मत संवरने लगी है। बोल दीजिए सुभान अल्लाह। ओ नात पढ़ने लगा हूँ मैं जब से, मेरी किस्मत संवरने लगी है, मेरी किस्मत संवरने लगी है। शहर तैबा, शहर तैबा की खुशबू मिली है, तब से आदत मचलने लगी है। शहर तैबा की खुशबू मिली है, तब से आदत मचलने लगी है। और दिल की गहराई से 2-3 अशार मदीना तक जाने को तैयार है। पहला शेर हाजिर करता हूं और इस नियत से पढ़ता हूं कि हर आदमी अपने इरादे को समेट ले कि इंशाअल्लाह हमें भी मदीना जाना है। कि मेरी हयात मुझसे कभी मुहे न मोड़ना, मेरी हयात मुझसे, मेरी हयात मुझसे कभी मुहे न मोड़ना, मेरी हयात मुझसे कभी मुहे न मोड़ना। ले जा के मुझको शहरे मदीना में छोड़ना, ले जा के मुझको शहरे मदीना में छोड़ना। अगर चाहते हो फूल से, गर चाहते हो फूल से पत्थर को तोड़ना। ऐसा होता नहीं है कि फूल से पत्थर टूट जाए, लेकिन नीचे का मिश्रा लगाऊंगा इंशाअल्लाह टूट जाएगा। कि गर चाहते हो फूल से, गर चाहते हो फूल से पत्थर को तोड़ना, गर चाहते हो फूल से, गर चाहते हो फूल से पत्थर को तोड़ना, गर चाहते हो फूल से पत्थर को तोड़ना। रिश्ता 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 रसूल पाक के सीरत से जोड़ना, रिश्ता रसूल पाक के सीरत से जोड़ना। पूरा मजमा कहिए सुभान अल्लाह। कि देती रहेंगी फातिमा, देती रहेंगी फातिमा ज़हरा हमें दुआ इंशाअल्लाह। कि देती रहेंगी फातिमा, देती रहेंगी फातिमा ज़हरा हमें दुआ, देती रहेंगी फातिमा ज़हरा हमें दुआ, देती रहेंगी फातिमा ज़हरा हमें दुआ। बेटा 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 मेरे हुसैन से
رشتہ نہ توڑنا بیٹا میرے حسین سے رشتہ نہ توڑنا۔ بہت بہت شکریہ دوستو، آپ نے بہت اچھا سنا۔ دو تین اشعار میں بھی بھوجپوری کا پیش کرنا چاہتا ہوں۔ دل کی آواز بھی کہ سارے نبیان کا بول دیجئے سبحان اللہ، کہ سارے نبیان کا ایلن سرکار ہو، جگ میں آہل بہار ہو، کہ سارے نبیان کا ایلن سرکار ہو، جگ میں آہل بہار ہو، کہ عام نبی کا مقدر جگل با، دادا کا تو چہرہ کھلل با، کہ عام نبی کا مقدر جگل با، دادا کا تو چہرہ کھلل با، کہ گھر میں حورن کا، کہ گھر میں حورن کا لاگل قطار ہو، جگ میں آہل بہار ہو، کہ گھر میں حورن کا لاگل قطار ہو، جگ میں آہل بہار ہو۔ اور یہ شعر بطور خاص سماعت فرمائیں کہ چہرہ با جیسن کسی پون میں موتی، ارے بولیے نا سبحان اللہ، کہ چہرہ با جیسن کسی پون میں موتی، اثر پہ با تاج جو کی پہنا کے ٹوپی، کہ چہرہ با جیسن کسی پون میں موتی، اثر پہ با تاج جو کی پہنا کے ٹوپی، آکے جھلنا آکے جھلنا آکے جھلنا جھولاوے مالار ہو، جگ میں آہل بہار ہو، کہ آکے جھلنا جھولاوے مالار ہو، جگ میں آہل بہار ہو۔ اور بھوجپوری کے مقطع کا شعر حاضر کرتا ہوں، سماعت فرمائیں کہ ٹوٹی چٹائی با ان کر بچھونا، کہ ٹوٹی چٹائی با ان کر بچھونا، چندوا بنل باتے ان کر کھلونا، کہ ٹوٹی چٹائی با ان کر بچھونا، کہ چندوا بنل باتے ان کر کھلونا، کہ سارا عالم، کہ سارا عالم، کہ سارا عالم با ان پر نثار ہو، جگ میں آہل بہار ہو، کہ سارا عالم با ان پر نثار ہو، جگ میں آہل بہار ہو۔ بہت بہت شکریہ دوستو۔ اچھا ایک بات کہیں منبع لوگ دو چار آدمی تب بڑھلے بڑھے لوگ تنکا آگے آگے چلا آوا لوگ ماشاءاللہ۔ دیکھیے دین نام ہے ماننے کا بھی جاننے کا بھی، علماء جو بات کہہ رہے ہیں وہ آپ جان گئے، اور جاننے کے بعد جب آپ مان گئے تو سمجھ لیجئے کہ آپ کا آنا بالکل طے ہو گیا اور آنا آپ کا مقبول ہو گیا۔ اس لیے اب آپ میرے دوستو اب یہاں آپ بات کو ماننا جان گئے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ کو بلایا گیا، آپ آ گئے، اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے آنے کو قبول فرمائے۔ جس زمین پر ہم بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو جب بچھایا تو پہاڑ سے اس کو لگایا۔ فرشتوں نے دیکھا تو پوچھا اے اللہ آخر اس زمین کو پہاڑ سے کیوں لگایا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے میرے فرشتوں زمین سے پہاڑ کو اس لیے جوڑ دیا تاکہ زمین کے اندر طاقت پیدا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ
کہ اب اس زمین سے زیادہ طاقتور میں نے پہاڑ کو بنایا۔ فرشتوں نے پوچھا اے اللہ کیا پہاڑ سے بھی زیادہ طاقتور کسی کو بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا پہاڑ سے زیادہ طاقتور میں نے لوہا کے اندر رکھا، جب لوہا پہاڑ میں سوراخ کرتا ہے تو پہاڑ ٹوٹ کر گرنا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر فرشتوں نے پوچھا اے اللہ کیا لوہا سے بھی زیادہ طاقتور کسی کو بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا لوہا سے زیادہ طاقتور میں نے آگ کے اندر رکھا، جب آگ میں لوہا ڈال دیا جاتا ہے تو یہ پگھلنا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر فرشتوں نے پوچھا اے اللہ کیا آگ سے بھی زیادہ طاقتور کسی کو بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا آگ سے زیادہ طاقتور میں نے پانی کے اندر رکھا، جب پانی آگ میں ڈال دیا جاتا ہے تو آگ کا ٹیلا در ٹیلا بجھنا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر فرشتوں نے پوچھا اے اللہ کیا پانی سے بھی زیادہ طاقتور کسی کو بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا پانی سے زیادہ طاقتور میں نے ہوا کے اندر رکھا، ہوا کا جھونکا چلتا ہے، پانی کا ریلا بھجایا کرتا ہے۔ پھر فرشتوں نے پوچھا اے اللہ کیا ہوا سے بھی زیادہ طاقتور کسی کو بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا اے میرے فرشتوں ساری طاقتیں ایک طرف اور انسان کی طاقت ایک طرف۔ اللہ قرآن میں اعلان کرتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہتر سے بہتر اچھا سے اچھا نقشہ میں پیدا کیا۔ جب انسان سب سے بہتر ہے تو اس کو سب سے بہتر بننا پڑے گا۔ جب انسان کی شکل سب سے اچھی ہے تو اس کو اچھی شکل میں زندگی گزارنی پڑے گی۔ جب انسان سب سے بہتر مخلوق ہے تو اس بہتر مخلوق کو ایک ایک نمونہ کار بن کر کے آنا پڑے گا۔ لیکن آج میرے دوستوں اور بزرگوں ہم انسان کی طرح تو نظر آتے ہیں لیکن اعمال کے اعتبار سے انسان نہیں ہے، اعمال کے اعتبار سے انسانیت میں ہم نہیں ہیں۔ انسان نظر آتے ضرور ہیں مگر ہمارا کلچر نبی کے کلچر سے نہیں ملتا، ہماری سوسائٹی نبی کی سوسائٹی سے نہیں ملتی، ہمارا پروان نبی کے پروان سے نہیں ملتا، ہماری سنت جو طریقہ ہے نبی کے طریقے سے نہیں ملتا۔ پتہ یہ چلا کہ انسان تو سب ہے، عمل کے اعتبار سے ہر انسان کا کارنامہ الگ نظر آتا ہے۔ آپ کو مثال سے سمجھاتا ہوں، ایک اللہ کا ولی پان کی دکان پہ پہنچے اور پہنچنے کے بعد پان والے سے کہا کہ ذرا ایک پان بنا کر کھلا دو۔ پان والے نے پان بنا کر کے اللہ کے ولی کو دے دیا، اللہ کے ولی نے 1 روپے کا سکہ دیا پان والے کو دے دیا۔ پان والے نے کہا بابا میرے لیے دعا کر دیجئے، مجھے پیسہ نہیں چاہیے۔ اللہ کے ولی تھے، آپ نے دعا دی اے اللہ اس کو انسان بنا دے۔ پھر کل اسی دکان پر گئے اور پھر کہا ایک پان بنا، پھر پان بن جاتا ہے۔ پان والے نے پیسہ لینے سے انکار کر دیا، اب انکار کرتے ہی اللہ کے ولی نے پھر دعا دے دی اللہ تمہیں انسان بنا دے۔ جب یہ دعا ہوئی وہ سنتا رہا، تیسرے دن بھی اللہ کے ولی اسی پان کی دکان پہ پہنچے اور پھر آپ نے کہا ایک پان بنا کر کے دے دو۔ ایک پان بن جاتا ہے، اللہ کے ولی نے ایک سکہ دیا، پان والے نے سکہ واپس کر دیا، کہا اے اللہ کے ولی آپ میرے لیے دعا کر دیجئے۔ اللہ کے ولی نے کہا اللہ تمہیں انسان بنا دے۔ پان والے کو غصہ آیا، کہا کہ آپ کو میں انسان دکھائی نہیں دیتا ہوں؟ پرسوں بھی انسان بنا دے، کل بھی انسان بنا دے، آج بھی انسان بنا دے، انسان نہیں تو جانور دکھائی دیتا ہوں۔ ایک ہی دعا کو بار بار آپ کہہ رہے ہیں اللہ انسان بنا دے، انسان بنا دے، انسان بنا دے، انسان نہیں ہو تو جانور بن کے بیٹھا ہوں۔ اللہ کے ولی سمجھ گئے، اپنے سر کی ٹوپی اتاری اور اس پان والے کے سر پر رکھ دی۔ جیسے پان والے کے سر پہ ٹوپی گئی، پریشانی پر پریشانی بڑھتی گئی، سر سے پاؤں تک پسینہ بڑھتا گیا، کبھی ادھر گھوم رہا ہے، کبھی ادھر گھوم رہا ہے، کبھی ادھر بے چینی، کبھی ادھر بے چینی۔ اللہ کے ولی نے فوراً سر کی ٹوپی کھینچی، اپنے سر پر ڈالی، پوچھا کہ پان والے کیا ہوا؟ کہا اے اللہ کے ولی جو ہوا وہ تو میں ہی سمجھ رہا ہوں، میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ جتنے لوگ آج دنیا کے اندر زندگی گزار رہے ہیں انسان تو نظر آ رہے ہیں مگر اس انسان کا کارنامہ انسان کی طرح نہیں ہے۔ میں نے دیکھا کہ کسی انسان کی شکل کتے سے مل رہی ہے، کسی انسان کی شکل سور سے مل رہی ہے، کسی انسان کی شکل بندے سے مل رہی ہے۔ اسی میں پریشان ہوتا رہا کہ اے اللہ یہ کیا منظر ہے، سب تو انسان ہے مگر شکل کیوں بدلتی نظر آ رہی ہے۔
پتہ چلا میرے دوستوں اور بزرگوں کہ ہم نے انسان کو انسان کی طرح چلنا نہیں سیکھا، ہم نے انسان کو انسان جیسا رہنا نہیں سیکھا، ہم نے انسان کو انسان کی شکل کی طرح ہم نے استعمال نہیں کیا۔ ہمیں تو حق یہ تھا کہ ہماری صورت نبی کی صورت سے ملتی، ہماری سیرت نبی کی سیرت سے ملتی، ہمارا کلچر نبی کے کلچر سے ملتا، لیکن آج میرے دوستوں اور بزرگوں ہم اپنے کاروبار میں آگے جا رہے ہیں، بزنس میں آگے جا رہے ہیں، تجارت میں آگے جا رہے ہیں، کاروبار میں آگے جا رہے ہیں، لین دین میں آگے جا رہے ہیں، کھیتی باڑی میں آگے جا رہے ہیں، گھر کے کاروبار میں آگے جا رہے ہیں، لیکن یہ نہیں سمجھا کہ قرآن میں آگے ہیں یا نہیں، رسول اللہ کی سنت میں آگے ہیں یا نہیں، اللہ کے بتائے ہوئے احکامات پر چلتے ہیں یا نہیں، نبی کی سنت ہمارے دل میں اترتی ہے یا نہیں، اس کے بارے میں ہمیں فکر نہیں ہے۔ لیکن صدر عالم نقشہ کھینچا کہ پیش نبی ہونے کے لیے ارمان کہاں سے لاؤ گے، پیش نبی ہونے کے لیے ارمان کہاں سے لاؤ گے، پیش نبی ہونے کے لیے ارمان کہاں سے لاؤ گے، صورت ہے غیروں جیسی پہچان کہاں سے لاؤ گے، صورت ہے غیروں جیسی پہچان کہاں سے لاؤ گے۔ آج میرے دوستوں اور بزرگوں، آج رب چاہی زندگی ہم نے چھوڑ دی، من چاہی زندگی گزارنا شروع کر دیا۔ اللہ کہتا ہے رب چاہی، ہم کہتے ہیں من چاہی۔ جب من چاہی زندگی آئی، اللہ کے احکام ٹوٹے، نبی کی شریعت چھوٹی، اور یہی وجہ ہے گھر گھر میں باپ کو بیٹے سے نفرت ہے، ماں کو بیٹی سے بغاوت ہے، بھائی کو بھائی سے نہیں پڑتا، آج ایک دوسرے سے نفرت پر نفرت، نفرت پر نفرت کرتے نظر آ رہے ہیں۔ ذرا سوچو تو صحیح، کل اللہ کے دربار میں حاضری ہوگی، ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو گیا، کیا جواب دو گے جب اللہ کے رسول کے سامنے ہوگا اور ہم آگے بڑھ کر کے سر کو جھکائے ہوں گے، جواب نہیں ملے گا۔ اور میرے دوستو یاد رکھنا، آج تو دنیا میں زندہ ہے تو نہ جانے کتنے ارمان ہیں، لیکن وہ تاریخ یاد رکھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک وقت آئے گا اللہ اپنے پاس دو آدمی کو بلائے گا اور کہے گا اے میرا بندہ، آج میرے میزان میں تیرے اعمال دیکھے گئے تو 99 پاپ کر کے میرے دربار میں آئے ہو۔ کتنے بھائی؟ 99 پاپ کر کے آئے ہو، ایک نیکی ہے ایک پنیہ ہے۔ دوسرے سے کہے گا اے میرا بندہ تم میرے پاس آئے ہو، 99 نیکیاں ہیں ایک پاپ ہے۔ دونوں کو اللہ کہے گا کہ تم دونوں جہنمی ہو، جہنم میں چلے جاؤ، اس لیے کہ ایک کے پاس ایک نیکی کم ہے اور ایک کے پاس 99 پاپ ہے، 99 نیکیاں کم ہے۔ اب دونوں کے دونوں کا مسئلہ حل نہیں ہوگا، اللہ کا فیصلہ ہوگا جہنمی ہو جہنم میں چلے جاؤ۔ اللہ اللہ، اس میں سے ایک اللہ کا بندہ جس کے پاس 99 پاپ ہے ایک نیکی ہے، وہ اللہ سے کہے گا اے اللہ میرے پاس تو 99 پاپ ہے، کسی لائق نہیں ہوں، میں تو پاپ کرتے کرتے تیرے دربار میں حاضر ہوا ہوں۔ اے اللہ، اس تیرا بندہ جس کے پاس 99 پنیہ ہے، 99 نیکیاں ہیں، اے اللہ میں اپنی ایک نیکی اس کو دے رہا ہوں، کم سے کم اس کو تو جنت میں ڈال دے اللہ، اس لیے کہ 99 عمل کر کے آیا ہے۔ اے اللہ میری نیکی جب اس کو ٹرانسفر ہو جائے گی، اے اللہ 100 نیکیاں ہو جائیں گی، کم سے کم اس کو تو جنت میں ڈال دے پروردگار۔ اللہ کی رحمت جوش مارے گی، اللہ کہے گا اے میرا بندہ تو ایک نیکی دے کر 100 کر سکتا ہے تو وحدہ لا شریک کا خزانہ کیا کم ہے، چلو 99 پاپ کو 99 اعمال سے بدلتا ہوں، تو بھی جنتی ہے جنت میں چلا جا، تو بھی جنتی ہے جنت میں چلا جا۔ کہ دور ہوئے جاتے ہو تم آج نمازوں روزے سے،
तो बताओ, ये तो बताओ, ये तो बताओ बख्शिश का सामान कहाँ से लाओगे, ये तो बताओ बख्शिश का सामान कहाँ से लाओगे। इसलिए मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हम आगे बढ़े कुरान को लेकर, हम आगे बढ़े हदीस को लेकर, हम आगे बढ़े उलमा को लेकर, हम आगे बढ़े मुफ्तियान इकराम को लेकर, हम आगे बढ़े काजियों को लेकर। इंशाअल्लाह अल्लाह के नबी का फरमान गलत ना होगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया अल उलमा वरसतुल अंबिया, कि यही तो मेरे वारिस हैं। आज उलमा से रिश्ता कट रहा है तो हर चीज छूट रही है। आज मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, उलमा से रिश्ता होता, हमारे बच्चे तालीम से आरास्ता होते। आज हमारे बच्चे जब कुरान की तालीम हासिल करते, आज हमारी इज्जत होती, माँ के कदमों में जन्नत पाते। लेकिन वो बच्चे को तालीम नहीं मिली, उस बच्चे को हमने कुरान नहीं सिखाया। आपको बताना चाहता हूँ 1,24,000 नबी दुनिया में तशरीफ लाए और तमाम नबियों को अल्लाह ने उस वक्त तक नबी नहीं बनाया जब तक कि वो नबी सीखने वाला न बना। आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहला नबी, सबसे पहला दुल्हा, सबसे पहला इंसान। अल्लाह के नबी ने, अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को पहले सिखाया, बाद में नबी बनाया। आदम अलैहिस्सलाम ने इद्रीस को, हजरत इद्रीस अलैहिस्सलाम को पहले सिखलाया, बाद में नबी बनाया। नूह अलैहिस्सलाम को पहले सिखलाया गया, बाद में नबी बनाया गया। अल्लाह ताला ने हर चीज का इंतखाब किया, चुन लो ये तुम्हारे लिए है, ये तुम्हारे लिए है। हमारे नबी का नंबर आया। बड़ी बड़ी किताबों को आपने देखा, तौरेत नाजिल हुई, जबूर नाजिल हुई, इंजील नाजिल हुई, कुरान नाजिल हुआ। लेकिन अल्लाह ताला ने हर का अलग अलग हिसाब रखा। जब तौरेत उतारी तो तौरेत को मूसा अलैहिस्सलाम के लिए इंतखाब किया। कहा ये मूसा चलो जरा कोहे तूर पर जाओगे, तौरेत वहां जाएगी। जबूर को उतारा, कहा ए दाऊद तुम फला इबादत खाने में चलो, वहां जाओगे तो जबूर वहां मिल जाएगी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से कहा जब इंजील को उतारना था, ए ईसा फला इबादत खाने में चलो, इंजील वहां मिल जाएगी। लेकिन अल्लाह अल्लाह जब कुरान का नंबर आया, अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा ए मेरे हबीब मक्का में जाओ कुरान वहां जाएगा, मदीना में जाओ कुरान वहां जाएगा, मुज़दलिफा में जाओ कुरान वहां जाएगा, आप बदर में जाओ कुरान वहां जाएगा। बल्कि अल्लाह ने ये ऐलान किया जहां जहां मेरा नबी जाएगा वहां वहां मेरा कुरान जाएगा। मक्का में मेरा नबी होगा, कुरान मक्का में होगा, मदीना में मेरा नबी जाएगा, कुरान मदीना में जाएगा, मेरा नबी मुज़दलिफा में जाएगा, कुरान मुज़दलिफा में जाएगा। और ये अल्लाह ताला ने इंतखाब किया। इसीलिए सदर आलम नक्शा खींचा कि घर घर पहुंचे कुरान, कि घर घर पहुंचे कुरान, यही तो नबी चाहते थे, यही तो नबी चाहते थे कि घर घर पहुंचे कुरान, घर घर पहुंचे कुरान, यही तो नबी चाहते थे। ले आए उमर ईमान, यही तो नबी चाहते थे, यही तो नबी चाहते थे। ले आए उमर ईमान, यही तो नबी चाहते थे। इसलिए मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, सबसे पहले आज के इजलास में अहद करो, 2 रोटी कम खाओगे लेकिन अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओगे इंशाअल्लाह। आज ये कुरान हमारे सीने में है, हम जानते हैं हलाल क्या है, हराम क्या है, बड़ों की इज्जत क्या है, छोटों पर शफकत क्या है, अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, सच क्या है, झूठ क्या है। वो तो शैतान लग जाता है कि कहता है जितने पढ़नियार उतने बुराई। ये कौन कहता है? ये शैतान कहता है। लेकिन मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, ये मेरा ईमान कहता है कि अगर दिल में हिफ्ज़ है, अल्लाह का कुरान है, अपनी माँ को गाली देते आपने नहीं सुना होगा, अपनी माँ को लात मारते आपने नहीं देखा होगा, कोई हाफिज़ कुरान
मत कहो। ये कुरान कहता है और सीखने वाला आलिम दीन सीख रहा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने माँ का इतना रुतबा दिया कि अपनी माँ को उफ मत कहो। ये सबक कहाँ से मिलेगा? ये कुरान से मिलेगा। ये सबक कहाँ से मिलेगा? हदीस से मिलेगी। इसलिए मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मैं सदर आलम एक आवाज आप तक लगाता है कि टूटे रिश्ता तो टूटने देना, छूटे दुनिया तो छूटने देना, टूटे रिश्ता तो टूटने देना, छूटे दुनिया तो छूटने देना, टूटे रिश्ता तो टूटने देना, छूटे दुनिया तो छूटने देना। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, माँ को हरगिज़ न रूठने देना, माँ को हरगिज़ न रूठने देना, माँ को हरगिज़ न रूठने देना। माँ की अजमत जो ना समझे, माँ का दिल जो दुखाएगा, महशर में पछताएगा, महशर में पछताएगा। माँ की खिदमत करके जो भी माँ से दुआएं पाएगा, वो जन्नत में जाएगा इंशाअल्लाह। माँ की खिदमत करके जो भी माँ से दुआएं पाएगा, वो जन्नत में जाएगा। ये मैं नहीं कहता, ये मैं नहीं कहता, ये मैं नहीं कहता, कहते हैं ये मैं नहीं कहता, कहते हैं ये नबियों के सरदार की माँ की शान निराली, माँ है अजमत आली, माँ की शान निराली, माँ है अजमत आली। जहाँ है वहीं रहने दो, अच्छा तो चल ही रहा है। छेड़छाड़ करने से दिक्कत हो जाती है। जहाँ है बहुत अच्छा चल रहा है, मैं आपको ज्यादा नहीं छेड़ूंगा। जहाँ है वहाँ है, बहुत अच्छा चल रहा है। माँ की खिदमत करके जो भी माँ से दुआएं पाएगा, वो जन्नत में जाएगा। माँ की अजमत जो ना समझे, माँ की अजमत जो ना समझे।